اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، لا سيما بقية الله في الأرضين بالقاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على مصاب الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات. سب سے پہلے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام برپا ہو رہی ہے، پروردگار عالم تمام مومنین عزاداران کی محافظت فرمائے، اور خصوصی طور پہ اس عزاداری کے برپا کرنے والے مومنین معاونین کو پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، بالخصوص وہ مومنین وہ مومنات جو مریض ہیں بحق کے بیمار کربلا، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو مومنین مومنات حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں بالخصوص زیارت کربلا کی، اللہ تعالیٰ ان کی اس حاجت کو جلد از جلد پورا فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى ذرية الحسين وعلى إخوات الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات بر محمد و آلہ. اگر زحمت نہ ہو تو ایک مرتبہ پھر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. برعظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. کروڑوں لاکھوں حمد ہے اس ذات احدیت کا کہ جس نے ہمیں اس سال دوبارہ اس صف اعضاء میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس صف اعضاء پر بیٹھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، فقط وہی اس صف پر آ کے بیٹھ سکتا ہے جس کے دل میں درد ہو. میں دو ٹوک الفاظ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی دعوے دار نہیں رہے اس بات کے کہ امام حسین علیہ السلام فقط شیعوں کے امام ہیں، اور نہ ہی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سنیوں کے امام ہیں، بلکہ ہم اس سے بڑھ کے سوچتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام زندہ دل لوگوں کے امام ہیں، اور امام حسین علیہ السلام انسانیت کے امام ہے. جس کے دل میں زندہ ضمیر ہوگا وہ بندہ حسین سے محبت کرے گا. اس کا تعلق چاہے شیعہ سے ہو چاہے سنی سے ہو، فرق نہیں پڑتا. جو بندہ مردہ دل ہوگا وہ کبھی بھی حسین ابن علی سے محبت نہیں کرے گا. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علماء و فقہا کیوں زور دیتے ہیں عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے کے لیے، کیوں اتنی تاکید کی ہے ائمہ معصومین علیہم السلام نے امام مظلوم کربلا کی عزاداری کو برپا کرنے کے لیے. اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک فلسفہ ہے. وہ راز اور فلسفہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی نظر میں وہ واقعہ تھا جو واقعہ غدیر خم کے میدان میں 18 ذی الحج کو برپا ہوا. لوگوں نے اس واقعے کو جیسے بھلا دیا تھا، ائمہ معصومین علیہم السلام کی نظر میں وہ بھی تھا کہ اگر اس کربلا کا اہتمام نہ کیا گیا تو بعید نہیں ہے کہ یہ لوگ کربلا کو بھی بھول جائیں. جو لوگ غدیر کو بھول سکتے ہیں، بعید نہیں ہے ان لوگوں سے کہ وہ لوگ اس کربلا کو بھی بھول جائیں. اسی لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس کربلا کو برپا کرنے کی، اس عزاداری کو برپا کرنے کی، یہ مجالس امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. آگے ڈاکٹر شیخ احمد وائلی بہت بڑے خطیب تھے نجف اشرف کے.
ظاہراً تھے خطیب لیکن وہ فقیہ تھے اپنے وقت کے۔ اگر ہم مرج وقت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کے پاس کبھی ملاقات کا موقع ملے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہ اپنے طلاب کو تاکید کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ممبر پر کام کرنا چاہتے ہیں اور خطابت کے میدان میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر احمد وائلی کو سنیں۔ اگرچہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ابھی موجود نہیں ہیں، لیکن ایک بہت بلند پایا جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں خود عراق کے اندر اور بالخصوص حوزہ علمیہ نجف اشرف کے اندر، ڈاکٹر احمد وائلی ایک دفعہ اپنی تقریر میں بیان فرما رہے تھے کہ ایک انگریز کہ اگرچہ میں نے 2 سال پہلے وہ پورا مقالہ جو ہے وہ عربی میں کیا تھا ڈاؤن لوڈ، لیکن مجھ سے ابھی وہ نہیں مل رہا، اس کے اندر وہ حوالہ دے رہے تھے کہ ایک انگریز اس چیز کی اس نے سرچ کی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر غلبہ پایا جا سکتا ہے یا مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ اس کا موضوع تھیسس کا یہ تھا کہ مسلمانوں پر کیسے غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ اس پورے مقالے میں جو بنیادی نکات اس نے ذکر کیے، اس میں وہ کہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے اندر 3 چیزوں کا احیاء ہوتا رہے گا، 3 چیزیں باقی رہیں گی، اس وقت تک مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز وہ کہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے اندر تلاوت قرآن ہوتی رہے گی ان کے اوپر غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ اگر مسلمانوں سے تلاوت قرآن کو چھڑا لیا جائے تو پھر ممکن ہے کہ مسلمانوں پہ اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیا جائے۔ دوسرا نقطہ وہ بیان کرتا ہے کہ جب تک مسلمان خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے رہیں گے اس وقت تک مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ اگر مسلمان خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ دیں تو پھر ممکن ہے کہ ان کے اوپر غلبہ پایا جا سکے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر غلبہ پایا جا سکتا ہے اگر ان کے دلوں سے محبت حسین ابن علی کو نکال دیا جائے۔ جب تک ان کے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت ہے تو ان کے اوپر غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ اس محبت حسین ابن علی کی قدر کو سمجھیں، شاید کہ ہمیں اس کی قدر نہ ہو جو کہ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ محبت حسین ابن علی ہمیں گھروں سے مل گئی، ہم ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ شیعہ تھے، اس وجہ سے ہم نے بچپن میں دیکھا عزاداری ہو رہی ہے، مجالس ہو رہی ہے، ہم جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں پتہ کہ محبت حسین ابن علی کی قدر کیا ہے۔ اس کی قدر وہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کٹوا کے زیارت حسین ابن علی کو کیا، جنہوں نے اپنے پاؤں کو کٹوا کے حسین ابن علی کی زیارت کو گئے، جنہوں نے اپنے گردن کو کٹایا اور محبت حسین ابن علی کا دم بھرا، وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس محبت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ محبت حسین ابن علی ایک ایسی نعمت ہے خداوند متعال کی کہ جس نعمت کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اس نعمت کا ہم شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے محبت حسین ابن علی۔ کہتے ہیں کہ یہ محبت حسین ابن علی یا ذکر حسین ابن علی خصائص حسینیہ علامہ شیخ جعفر سشتری کی کتاب، میں خصوصی طور پہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب میں اصل روایت کو پڑھا جائے اور ساتھ اس روایت کا ترجمہ کیا جائے، ساتھ اپنے مکتب کی جو کتابیں ہیں ان کا نام لیا جائے تاکہ میرے مکتب کے نوجوان کو پتہ ہو کہ ہماری کون سی کتاب ہے اور کون سی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہماری مجالس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کو بتایا جائے۔ تو میں ابھی جو ذکر کرنے جا رہا ہوں
وہ کتاب ہے الخصائص الحسینیہ، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے مجالس امام حسین علیہ السلام کے نام سے۔ اس میں علامہ شیخ جعفر سشتری جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر حسین ابن علی ہے یہ مشیت الہی ہے۔ یہ ذکر حسین ابن علی جو ہے یہ مشیت الہی ہے۔ کہتے ہیں یہ فقط اور فقط یہ مقام، یہ منزلت جو حسین ابن علی کو ملی، نہ یہ کسی نبی کو مل سکی اور نہ کسی وصی کو مل سکی۔ اتنا مقام ہے یہ ذکر حسین ابن علی کا، ان مجالس کا، اس لیے ان کی قدر و قیمت کیجئے۔ ابھی میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ میرا موضوع ہے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت سے اجر رسالت کی جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ فقط اور فقط یہ مانگ رہے ہیں کہ میری جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ محبت کرو۔ المودت فی القربہ یعنی میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ اور میرا موضوع جو ہے کہ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ مودت فی القربہ کا بہترین مصداق ہے۔ عزاداری مودت فی القربہ سے الگ نہیں ہے، کیونکہ مودت فی القربہ یہ ہے کہ ایک محب اپنے محبوب سے دل سے جو محبت کرتا ہے وہ اصل مودت ہوتی ہے۔ ایک محب کا اپنے محبوب سے حقیقی محبت کرنا یہ مودت کہلاتا ہے۔ اور حسین ابن علی ایسا محبوب ہے اور اس کے چاہنے والے یہ عزاداران مظلوم کربلا یہ محبت امام حسین علیہ السلام سے جو کر رہے ہیں اس لیے ہی کر رہے ہیں کہ وہ بہترین محبوب ہیں اس محب کا۔ جو محب گھر سے اٹھ کے مجلس میں آ جاتا ہے، مجلس میں آنا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ اپنے محبوب کے ساتھ دل سے محبت کر رہا ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء یہ بہترین مصداق ہے مودت فی القربہ کا۔ اور اس کے ضمن میں آپ کے سامنے جو کل روایت بیان کی گئی کہ ان اللہ تعالی عوض الحسین علیہ السلام من قتلہ ان جعل العمامۃ فی ذریتہ والشفاء فی تربتہ۔ کل ہم نے دو موضوع جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے اس روایت کے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے امامت قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اجر امام حسین علیہ السلام کو دیا، پہلا اجر یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے امامت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں رکھی، یہ پہلا اجر دیا۔ اور دوسرا اجر جو قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جو اجر امام کو دیا گیا وہ اجر یہ تھا الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قبہ ہے، جو قبر ہے، اس کے نیچے جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا۔ یہ دو آپ کی خدمت میں کل عرض کر دی گئی ہیں، اور آج جو چیز ذکر کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک اور عظیم اجر بھی دیا ہے اس شہادت کے عوض میں، وہ یہ ہے کہ والشفاء فی تربتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی جو تربت ہے، جس کو ہم تربت کربلا کہتے ہیں، جس کو ہم خاک شفا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس خاک شفا میں شفا رکھی ہے۔ اب یہ خاک شفا کی آج عظمت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک روایت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جب سے شہادت امام حسین علیہ السلام ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک، آج سے لے کے تا قیامت روزانہ 70,000 فرشتہ کربلا کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ 70,000 فرشتہ روزانہ کربلا کی زیارت کے لیے آتا ہے۔
اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو 70,000 فرشتہ آج زیارت کے لیے آ رہا ہے وہ کل زیارت کے لیے نہیں آئے گا. کل 70,000 اور فرشتہ جو ہے وہ کربلا کی زیارت کے لیے آئے گا. یہ 70,000 فرشتہ جب زیارت کربلا کے لیے آتا ہے، عرش سے فرش پر آتا ہے، تو حوران جنت جو ہیں انہیں کہتی ہیں فرشتوں کو کہ ہمارے لیے کربلا کا تحفہ یا کربلا کا ہدیہ لے کے آیا کرو. یہ روایت ہے، میرے الفاظ نہیں. حوران جنت ان فرشتوں سے کہتی ہے کہ تم کربلا جا رہے ہو، اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی ہے کہ تم کربلا جاتے ہو، زیارت کر کے آنا جب واپس تو کربلا کے زیارت کی واپسی پر ہمارے لیے وہاں کا تبرک، وہاں کا ہدیہ لے کر آنا. فرشتے حوران جنت سے کہتے ہیں کہ آپ تو خود جو ہے حوران جنت ہو، تمہیں کربلا کے تحفے کے لیے کیا پڑی ہے کہ تم کربلا کا تحفہ لینا چاہتی ہو؟ تو وہ حوران جنت ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ ہمیں کربلا کی تربت کا تحفہ لے کر دو. اللہم صلی علی. یہ عظمت ہے اس خاک کربلا کی کہ جس خاک میں خون سید الشہداء پڑا اور وہ خاک شفا بن گئی. یہ خاک شفا بن گئی. ہمارے یہ حالات و واقعات آج کل تشکیک کا دور ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر چیز میں شک ڈالا جا رہا ہے. سب سے بڑا شک ہمارے یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، اور پھر یہ منحوس سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ کے بچوں کے اذہان کو خراب کیا جا رہا ہے. اور بچہ ہر چیز میں شک کرتا ہے کہ اللہ عالم جی ہوگا، پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، اب کس نے یہ اجر دیکھا ہے، کس نے یہ اجر نہیں دیکھا. جس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے، یہ ایڈوانس نہیں ہے. آج کا نوجوان الحاد کی طرف جا رہا ہے. ان چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خدا کا بھی منکر ہو جاتا ہے. ہمارا ابھی ریسنٹلی ہم جو ہے ایک کورس کروا کے آ رہے ہیں بچوں کا، اور بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بچوں کی طرف سے جو سوالات آتے تھے، واقعتاً ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان کدھر جا رہا ہے. میری خصوصی والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر کریں اور ان کی تربیت کے حوالے سے سوچیں کہ آپ کا بچہ فقط مذہب تشیع میں تشکیک نہیں کر رہا، بلکہ آپ کا بچہ خود خداوند متعال کا منکر ہو رہا ہے، خود توحید کا منکر ہو رہا ہے. یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے پتہ کریں کہ آج نوجوانوں کی یونیورسٹیوں میں کیا حالت ہو رہی ہے، کالجوں میں کیا حالت ہو رہی ہے. یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت ایسا نصاب مرتب کیا جا رہا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے شبہات وارد کیے جا رہے ہیں کہ جن کے جوابات ہماری ان مجالس، ہمارے ان ممبروں سے آنے چاہیے تھے کہ ہمارا بچہ اگر مجلس پہ آتا ہے تو اس کو اپنے ان جو سوالات ہیں ان کو جوابات ملنے چاہیے تھے، لیکن نہیں ملے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارا نوجوان مذہب تشیع سے دور ہو گیا، مکتب تشیع سے دور ہو گیا، علماء سے دور ہو گیا، فقہاء سے دور ہو گیا، اور حتیٰ آج کا نوجوان ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات پر بھی اعتقاد نہیں رکھ رہا. کیوں؟ کبھی سوچا اس کے اوپر ہم نے؟ آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں. آج کا نوجوان کیوں تشکیک کر رہا ہے مذہب کے اندر، مکتب کے اندر، اور ایسے شبہات چھوڑے جا رہے ہیں کہ خود جو مکتب، نعوذ باللہ، ہمارا اتنا بہترین مکتب، اتنے بہترین ہادیان ہمارے پاس موجود، کون سا شعبہ ہے کہ جس کے جوابات ہمارے مکتب کے پاس نہیں ہیں؟ کون سا شعبہ ہے؟ کوئی بتائے کہ اس شعبے میں ہمارے مکتب کے پاس جوابات نہیں ہیں. وہی اشکالات ہمارے مکتب کے اوپر ہو رہے ہیں جو 1400 سال تک ہوتے رہے اور آج تک وہی اشکالات ہو رہے ہیں. اس میں درمیان میں کون سی وجہ آ گئی کہ ہمارا نوجوان ہم سے دور ہو گیا؟ وہ آج ہماری مجالس میں نہیں آنا چاہتا، آج علماء کے قریب نہیں ہونا چاہتا، آج مدارس کے قریب نہیں ہونا چاہتا. اس کی وجہ ہے ہمارا ماحول. ہم نے ماحول نہیں دیا.
ہم نے بچے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. ہمارے بچے نے جو چیز لی اس موبائل سے لی, جو چیز لی اس سوشل میڈیا پہ لی. اب سوشل میڈیا کے دور کے بعد اے آئی کا دور آ گیا. اب اے آئی کے دور میں ہمارے بچے سے جو بھی اے آئی سے لینا چاہے وہ لے سکتا ہے, اور وہ ہمارے نوجوان کا بہترین اتھینٹک جو سورس ہے وہ اے آئی ہے. اور مکتب کے حوالے سے اے آئی اتنی غلط معلومات دیتی ہے جو کہ ہمارا بچے کو نہیں پتہ چلتا کہ اے آئی کیا معلومات دے رہی ہے. وہ کہے گا جی اے آئی ہے, وہ اے آئی سے ہم اپنی یونیورسٹیز کے تھیسس تیار کر رہے ہیں, ہم کالجز کے تھیسس تیار کر رہے ہیں, اس لیے اے آئی جو ہے وہ اسلام کے بارے میں بھی ہمیں اچھی تحقیق دے رہی ہے. ہم ادھر مراجعہ کریں گے, ادھر دیکھیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک عالم دین کے پاس جائیں, ہم مجالس میں جائیں, ہم ادھر جائیں, ہمیں ہمارے پاس موبائل ہے اس سے ہمیں جواب مل جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کا نوجوان اگر مسلح نہیں ہوگا, اس کے پاس ایک بہترین علم کا خزانہ نہیں ہوگا, تو یہ چیز اس کے لیے گمراہی کا باعث بنے گی, نہ کہ اس کو ہدایت دے گی. تو یہ تربت امام حسین علیہ السلام عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تربت کی کتنی اہمیت ہے. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے, امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حنکوا اولادکم بتربت الحسین علیہ السلام فإنہا امان من کل داء. سبحان اللہ. دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام اس تربت کربلا کی کیا اہمیت بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حنکوا اولادکم بتربت الحسین, کہ اپنے بچوں کو امام حسین علیہ السلام کی تربت کی گٹی دو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی دی جاتی ہے نا, فضولیات چیزوں کی گٹی دی جاتی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ اس دنیا میں تشریف لائے تو اسے سب سے پہلے تربت امام حسین کی گٹی دو. کیوں دو؟ فرمایا فَإِنَّهَا أَمَانٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ, کیونکہ یہ تربت امام حسین علیہ السلام ہر بیماری سے جو ہے وہ نجات دلاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے مرحوم. یہ تربت امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے. یہ تربیت کا بھی ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیں اصول بتا رہے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے بچے کی تربیت کرو اور آپ کا بچہ نیک ہو, آپ کا بچہ صالح ہو, آپ کا بچہ حسینی ہو, آپ کا بچہ کربلائی ہو, تو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اسے تربت کربلا کی گٹی دو. یہ ایک روایت. ایک اور روایت سنیں. آگے فرمایا حنکوا اولادکم بماء الفرات وبتربت قبر الحسین علیہ السلام. معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے منہ میں فرات کا پانی ڈالو, دریائے فرات کا پانی اس کے منہ میں ڈالو. وبتربت قبر الحسین علیہ السلام, اور ساتھ ساتھ کربلا کی تربت جو ہے وہ اس کو گٹی میں دو. فَإِن لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ, کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مائے فرات نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کربلا کی مٹی دستیاب نہیں ہے, تو پھر کیا حل ہے؟ تو پھر فرمایا کہ جو بارش کا پانی اگر آپ کے پاس صاف ہے تو اس کی گٹی جو ہے وہ اپنے بچے کو دو. اب یہ چیزیں ہمارے پاس کہاں ہیں؟ ہم نے کبھی سنا ہے کہ اس طرح کی گٹی کوئی دے رہا ہو, خاک شفا دے رہا ہو, مائے فرات دے رہا ہو, یا بارش کا صاف پانی جو ہے وہ گٹی میں دے رہا ہو؟ بلکہ وہ تو کہیں گے یہ پاگل ہو رہا ہے, یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں. آگے ایک اور روایت سنو. آگے فرمایا روا معاویہ بن عمار قال کان ابی عبداللہ علیہ السلام خریطۃ دیباج صفراء فی تربت ابی عبداللہ علیہ السلام فکان اذا حضرت الصلاة صبہ علی سجادتہ وسجد علیہ ثم قال علیہ السلام السجود علی تربت الحسین علیہ السلام یخرق حجب السبع. یہ روایت جو ہم سجدہ کرتے ہیں کربلا کی مٹی پہ, اس کے ریلیٹڈ روایت ہے
کہ یہ جو کربلا کی تربت کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے سجدہ کرتے ہیں یا اس کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ روایت سنو۔ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ہمیشہ ایک پیلے رنگ کی تھیلی ہوا کرتی تھی۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک تھیلی ہوا کرتی تھی اور اس تھیلی کے اندر تربت امام حسین علیہ السلام ہوتی تھی۔ اس تھیلی کے اندر تربت امام حسین علیہ السلام ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو امام علیہ السلام اپنی اس تھیلی کو لے کر آتے تھے اور وہ تربت جو ہے اپنے اس مصلے کے اوپر بچھا دیتے تھے، اس کے بعد اس کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ تربت پر سجدہ کرنا، ہمارے بعض اشکالات اور لوگوں کو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مٹی کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی جب ہم سجدگاہ رکھتے ہیں تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے مٹی کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں بھائی یہ سجدہ جو ہے مٹی کو نہیں ہے بلکہ یہ سجدہ مٹی کے اوپر ہے، سجدہ اسے ذات احدیت کا سجدہ ہے۔ جس طرح کہ آپ لوگ قالین کے اوپر یا کارپٹ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، وہ کارپٹ یا قالین کے اوپر تو سجدہ نہیں ہوتا، وہ سجدہ کو اللہ کی ذات کو ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ جو تربت رکھتے ہیں، یہ کربلا کی مٹی جو رکھتے ہیں، یہ اصل میں سجدہ جو ہے یہ سجدہ اللہ کو ہے، لیکن یہ تربت جو رکھتے ہیں اس کا ثواب ہے۔ وہ ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ السجود علی تربت الحسین علیہ السلام یخرق حجب السب، کہتے ہیں کہ جو بندہ سجدہ کرتا ہے کس کے اوپر؟ خاک شفا کے اوپر، تو یہ خاک شفا کے اوپر سجدہ کرنا 7 آسمانوں کو چیر کر بھائی یہ آواز کھینچ رہا ہے سارا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہ۔ کافی بچت ہو جائے گی اور میں اذان دے رہا ہوں کہ کتنا رکھ لے جاؤں اور کافی بچت ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے ورنہ کہ امام حسین علیہ السلام کی تربت پر جو سجدہ کرنا یہ 7 آسمانوں کے چیر کر اس کی جو عبادت ہے اس کو قبول کر دیتا ہے۔ یعنی کربلا کی مٹی کے اوپر سجدہ کرنا آپ کی عبادت کی قبولیت کی بھی علامت ہے، آپ کی وہ نماز بھی قبول ہو جاتی ہے جو آپ کربلا کی تربت کے اوپر سجدہ کر کے ادا کرتے ہیں۔ یہ کربلا کی مٹی کی اہمیت ہے۔ اور جب بھی یہ تربیت کے اسلوب نوجوان سوال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کس طرح اپنے بچوں کو تربیت کریں، تو یہ بہترین اسلوب ہے تربیت کا۔ سب سے پہلی یہی روایت کہ حنکوا اولادکم بماء الفرات وبتربت الحسین علیہ السلام، کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو گھٹی دو وہ یا تو فرات کا پانی دو یا تربت امام حسین علیہ السلام دو۔ یہاں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے بچے میں جب پہلی غذا کربلا کی مٹی کی ہوگی تو آپ سمجھیں کہ وہ کتنا سچا کربلائی بنے گا، وہ کتنا عاشق حسین ابن علی بنے گا۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایک اور روایت ہے، وہ بھی تربیت کے جو ہے وہ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ وہ روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، فرمایا رأیت جابرا متوکئا علی عصاہ وہو یدور فی سکک الانصار ومجالسہم وہو یقول علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ یہ سنیں روایت، یہ روایت کس سے ہے؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، کہ جب انہیں ربضہ کی طرف بھیجا گیا
ربضہ سے پہلے شام کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ تو یہ روایت ہے شام کی گلیوں میں جب جناب جابر بن عبداللہ چکر لگایا کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتی تھی، اس عصا کو ہاتھ میں لے کے آپ گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ علی خیر البشر، علی خیر البشر، کہ علی بہترین فرد ہے، بہترین مرد ہے، فمن ابا فقد کفر، جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ آگے فرمایا یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب۔ یہ روایت ہمارے جو مطابق تربیت کی ہے، فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابا فانظروا فی شان امہ، فرمایا کہ اپنی اولاد کو محبت علی ابن ابی طالب کی تعلیم دو۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری تربیت کا اصول بتا رہے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی حب علی علیہ السلام، کہ اپنی اولاد کو امام علی علیہ السلام کی محبت کی تعلیم دو۔ فمن ابا، کہتے ہیں کہ جو اس سے انکار کرے، فانظروا فی شان امہ، تو پھر اس کی ماں کا کردار دیکھو کہ کیوں وہ محبت علی کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ روایت کوئی عام روایت نہیں ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں علل الشرائع میں اس کو ذکر کیا ہے کہ جو بندہ بھی محبت علی ابن ابی طالب کو تسلیم نہیں کر رہا تو پھر فانظروا فی شان امہ، تو پھر اس کی ماں کے بارے میں دیکھو کہ اس کی ماں کی تربیت کا کچھ اثر ایسا ہوا ہے یا اس کی ماں کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ محبت علی ابن ابی طالب کو جو ہے وہ قبول نہیں کر رہا۔ آگے ایک اور روایت ہے، فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں یا ابا ہارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تربیت کا اصول، پہلا تربیت تربت امام حسین کی گٹی دو، دوسرا تربیت کا اصول کہ اس کو محبت علی ابن ابی طالب کی تعلیم دو، تیسرا اصول جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کما نأمرہم بالصلاۃ۔ امام صادق کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی دادی زہرا کی تسبیح کی ایسے تلقین کرتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے تسبیح فاطمہ الزہرا۔ آگے فرمایا یا فَأَلْزِمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزِمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيهَا، فرمایا کہ جو بندہ بھی اسے اپنا معمول بنا لے تو وہ بندہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ جو بندہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ تسبیح کا موضوع کیوں نکلا؟ یہ خود تربت کربلا کا موضوع نکلا۔ میں ابھی آتا ہوں کہ یہ تربت کے جو تسبیح ہے، اس تسبیح کا تربت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ تسبیح جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ منسوب ہے، اس کی تاریخ تھوڑی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، کہا تھا کہ اے زہرا تمہارے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، اپنے بابا سے جا کر کہو کہ جنگ میں کچھ کنیزیں ملی ہیں، ان میں سے ایک کنیز خدمت کے لیے تجھے دے دیں۔ یہ تسبیح زہرا، اس کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک اپنے بابا سے کہیں کہ آپ کے اوپر کام کاج بہت ہوتا ہے، گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، بچوں کے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، کھانا بنانا ہوتا ہے، چکی چلانی ہوتی ہے، تو اتنا زیادہ کام کرنا ہوتا ہے، تو اپنے بابا سے کہہ دیجئے کہ آپ کو ایک
کنیز عطا کریں۔ تو جناب سیدہ نے جب اپنے بابا کو کہا کہ بابا مجھے ایک کنیز کی ضرورت ہے، تو رسول خدا نے فرمایا اے فاطمہ بیٹی، میں ایک ایسی چیز آپ کو دیتا ہوں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ رسول خدا نے کنیز نہیں دی، حالانکہ موجود تھی، اور وہ دور تھا جب ہر گھر میں کنیز ہوا کرتی تھی۔ یہ کوئی اعزازی مقام نہیں تھا امیر المومنین کا کہ وہ جا کے کنیز مانگ رہے تھے، بلکہ وہ جنگوں کا دور تھا اور وہ کنیزیں آتی تھیں اور ہر گھر میں کنیز ہوتی تھی۔ لیکن رسول خدا نے کنیز نہیں دی، کہا بیٹی فاطمہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ فرمایا بابا اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے معاشرے کی کوئی خاتون ہوتی، آپ سوچیں کبھی یہ قبول کرتی؟ کبھی قبول نہ کرتی۔ جناب سیدہ نے کہا کہ بابا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اگر مجھے آپ ایسی چیز دے دیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو کہا میری بیٹی میں تمہیں ایک تسبیح دیتا ہوں، وہ 100 دانوں کی تسبیح ہے، اس میں آپ نے 34 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ میں تسبیح تمہیں دیتا ہوں، اور یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے جو اس کنیز بلکہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اس تمام چیزوں سے یہ تسبیح افضل ہے۔ آگے ایک اور روایت ہے اس تسبیح کے بارے میں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح الزہرا فاطمہ علیہ السلام فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعہ فی کل یوم۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی تسبیح پڑھنا مجھے روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک تسبیح پڑھنا جناب سیدہ کی 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور افضل ہے۔ آگے ایک اور روایت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ من سبح تسبیح الزہر علیہ السلام ثم استغفر غفر له وہی مئۃ باللسان وعلف فی المیزان وتطرد الشیطان وترضی الرحمن۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص تسبیح زہرا علیہ السلام پڑھے اس کے بعد استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تسبیح زہرا پڑھنے کے بعد اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وہی مئۃ باللسان، یہ فقط ہیں تو 100 دانے کہ تم جب اللہ اکبر الحمدللہ اور سبحان اللہ کہتے ہو، یہ ہیں تو 100 دانے، لیکن وَأَلَفٌ فِي الْمِيزَانِ، لیکن یہ میزان میں ان کی جو کوالٹی ہے وہ 1000 کے برابر ہے۔ ظاہری طور پہ 100 دانے ہیں لیکن میزان میں یہ 1000 ہے۔ وَتَطْرُدُ الشَّيْطَانِ، اور جو بندہ تسبیح زہرا پڑھتا ہے یہ شیطان کو دور بھگاتی ہے تسبیح زہرا۔ آگے فرمایا وَتُرْضِيَ الرَّحْمَانِ، اور یہ اپنے رحمان کو راضی کرتی ہے۔ جو بندہ تسبیح فاطمہ زہرا ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، یہ تسبیح زہرا جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک دھاگا لے کے اس کے اوپر گرہیں لگائی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے۔ سب سے پہلے ایک دھاگا لیا جب نبی اکرم نے آپ کو تعلیم دی، اور ایک دھاگے کے اوپر 100 گرہیں لگا کر جو ہے آپ تسبیح پڑھا کرتی تھیں۔ لیکن جب جناب حمزہ سید الشہداء کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر کی مٹی لے کے اس سے دانے بنا کے اس تسبیح کو پڑھا تھا۔ یعنی
یہ جو تسبیح ہم خاک شفا کی تسبیح پڑھتے ہیں یہ کوئی وہ امر نہیں ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوا، بلکہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو سید الشہداء کا لقب تھا وہ جناب حمزہ کے پاس تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ لقب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو ملا۔ تو اس لیے اگر وہ تسبیح جناب حمزہ کی مٹی کی بنی ہوئی بدعت نہیں ہے تو بدرجہ اولا امام حسین علیہ السلام کی قبر سے بنی ہوئی تسبیح یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ یہ تسبیح جو کربلا کی مٹی یا خاک شفا کی مٹی سے بنائی جاتی ہے اس کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ ان ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے کہ جن کا خون اس مٹی میں ملا اور آج یہ مٹی خاک شفا بنی۔ یہ ان کی قدر و منزلت کے لیے بھی ایک حکمت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خون کوئی اتنا آسانی سے نہیں بہا گیا بلکہ یہ اتنا قیمتی خون تھا جو اس مٹی میں ملا تو یہ مٹی خاک شفا بن گئی۔ اسی لیے جو اس مٹی کی بنی ہوئی تسبیح پڑھے گا تو اس تسبیح کا اجر بھی جو ہے وہ دو بالا ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری روایت کا جملہ تھا کہ جس میں فرمایا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جو اجر ملا تھا اس اجر میں ایک اجر یہ بھی تھا شہادت کے عوض میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربت میں شفا رکھ دی تھی، اور اسی شفا سے تربت میں آپ کے سامنے روایات کا ایک مجموعہ پیش کیا، اور ایک جو اجر دیا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ اجر یہ تھا، بڑا عظیم اجر دیا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ کربلا کی زیارت کے لیے جائے، جو بندہ کربلا کی زیارت کے لیے جائے تو کہتے ہیں کہ جب وہ کربلا زیارت کے لیے جائے گا اور کربلا سے واپس پلٹ کے آنے تک اس کی عمر کا حساب کتاب نہیں ہوگا، یعنی یہ جو عمر اس نے زیارت کربلا میں صرف کی ہیں دن، تو کہتے ہیں کہ یہ جو دن ہے اس کی عمر میں ان کا حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت ڈال دے گا۔ یہ اجر ملا ہے کس کو؟ شہادت کے عوض میں حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ عوض ملا ہے۔ تو آج کے لیے یہی جو روایات ہیں اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ آج 2 محرم الحرام ہے، ایک صلوات پڑھ لیجئے برہم۔ عزادارو، وطن کو چھوڑنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے، بلکہ یہ روایت نہیں ہے، ایک عربی مقولہ ہے کہ وطن سے محبت کرنا انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم جس وطن میں رہتے ہیں اس وطن سے ہم محبت کرتے ہیں نا، تو عزادارو فرزند رسول کو بھی مدینہ سے بڑی محبت تھی۔ کربلا یا اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں 2 ہجرتیں ملتی ہیں۔ ایک ہجرت فرزند زہرا کے نانا کی ہجرت ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف کی گئی تھی۔ جانتے ہو وہ ہجرت بڑی سخت تھی، وہ بھی ہجرت۔ مکہ سے بڑا پیار تھا نبی اکرم کو، سورۃ القصص پڑھیں، بہت پیار تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مکہ سے واپس آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے احوال پوچھا کرتے تھے کہ مکہ کے کیا حالات ہیں،
مکہ کے لوگ کیسے ہیں۔ حتیٰ روایات میں ہے کہ مکہ کے راستے میں ایک کھجور یا بیری کا درخت تھا، نبی اکرم وہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ آنے والے یہ بتا وہ جو راستے میں درخت تھا آیا وہ درخت اب ہے یا درخت نہیں ہے۔ اتنی محبت تھی مکہ سے۔ اور دوسری ہجرت نواسے نے کی، نانا کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف تھی، لیکن جو نواسے کی ہجرت ہے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہے، اصل تو کربلا کی طرف ہے، لیکن جب ارادہ کیا تھا تو ارادہ مدینہ سے مکہ کی طرف جو ہے وہ کیا تھا۔ تو عزادارو، اس فرزند رسول کو بھی اپنے نانا کے مدینے سے بڑی محبت تھی۔ کیوں نہ ہوتی محبت؟ جس شہر میں ایک نوجوان پلتا ہے، جو انسان پلتا ہے اس کی بچپن کی یادیں ہوتی ہیں ان گلیوں میں، ان بازاروں میں، ان لوگوں کے ساتھ جدھر وہ گزرتا ہو، جدھر وہ رہتا ہو، ایک یاد ہوتی ہے اس جگہ کی۔ فرزند رسول کی بھی تو یاد تھی نا۔ لیکن جب ولید نے بلایا 26 ذی الحج کا یہ واقعہ، 26 رجب کا یہ واقعہ کہ جب بیعت کے لیے بلایا تو امام حسین علیہ السلام نے اسے کہا کہ ابھی رات کی تاریکی ہے، ابھی میں تجھے کچھ اس کا جواب نہیں دے سکتا، کل جب سورج طلوع ہوگا تو الاعلان تم بھی مسجد میں آ جانا، میں بھی مسجد میں آ جاؤں گا، تو جو میرا موقف ہوگا میں الاعلان لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ رات کی تاریکی میں فرزند زہرا نے ولید کے ساتھ ڈیل کر لی تھی، بلکہ کہا کہ میرا جو بھی موقف ہوگا وہ حسین ابن علی کا موقف الاعلان میں بیان کروں گا۔ تو عزادارو، وہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہے۔ فقط جب امام حسین علیہ السلام صبح مسجد میں آتے ہیں، ولید کو الاعلان کہہ دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ میں حسین ابن علی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب دینے کے بعد فرزند زہرا گھر جاتے ہیں، تو گھر جانے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا، آگے سے جناب زینب اولیاء آتی ہیں، کہتی ہیں بھیا کیا خبر ہے؟ تو کہا بہن زینب تیاری کرو، اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے، اب یہ نانے کی امت ہمیں مدینہ میں رہنے نہیں دیتی، ابھی ہمیں کربلا کے لیے جانا ہوگا۔ بس عزادارو، یہ 26 رجب سے لے کے 28 رجب تک 2 دن فرزند رسول مسلسل اپنے نانا کی قبر پر جاتے رہے، پورے 2 دن اپنے نانا کی قبر پر جاتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ نانا کی قبر پہ جانے کے بعد کہتے تھے کہ نانا خرج تو الی جوار کا کرہن، کہ نانا تیرے جوار سے، تیرے مدینے سے تیری امت مجھے مجبور کر رہی ہے اور یہ مجھے اب مدینے میں رہنے نہیں دیتی، نانا میں تیرے مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کئی بار اپنے نانا کے پاس آتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، لیکن جب 28 رجب کو جانا تھا اس رات فقط نانا کی قبر پر نہیں آئے، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے بھائی حسن کی قبر پہ بھی آئے اور ساتھ ساتھ اپنی ماں کی قبر پر بھی آئے۔ جب اپنے نانا کی قبر پر گئے تو بہت لمبا راز و نیاز کیا، روتے روتے غش کھا گئے اور اٹھے تو خواب میں کیا دیکھا کہ نانا نے کہا اے حسین بیٹا تمہیں کربلا کا سفر کرنا ہوگا، اب تیری منزل مدینہ نہیں ہے، تیری منزل کربلا ہے، تجھے شہادت کا جو اعلیٰ مقام ملنا ہے وہ سرزمین مدینہ میں نہیں ملنا، بلکہ وہ تجھے سرزمین کربلا میں ملے گا۔ اپنے نانا کو الوداع کرنے کے بعد عزادارو اپنے بھائی حسن کے پاس آئے،
اور بھائی حسن کو الوداع کیا۔ کتنا مشکل الوداع تھا، ایسا الوداع بھائی کو کرنا تھا اور کہنا تھا اے بھیا حسن میں واپس آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اب دوبارہ مجھے مدینے میں نہیں آنا۔ اللہ جانے میرا دل کرتا ہے کہ جب قبر پہ گئے ہوں گے تو اس وقت یاد تو آیا ہوگا نا، جب امام حسن علیہ السلام کا وقت آخر تھا تو امام حسین علیہ السلام زاروں کا تار رو رہے تھے۔ عزادارو، جب امام حسن علیہ السلام نے پوچھا بھیا حسین کیوں روئے جا رہے ہو، بھیا حسین کیوں رو رہے ہو، کہا حسن بیٹا جس کا حسن جیسا بھائی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جا رہا ہو وہ بھائی کیسے نہ روئے۔ تو اس وقت ایک جملہ کہا تھا، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین میرا یہ دن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کہ اے حسین تیرا دن جو ہے میرے سے بہت سخت ہوگا۔ عزادارو، جب اپنے بھائی کو الوداع کیا قبر پر روتے رہے، اٹھے قبر سے، اب الوداع کرنے کے لیے آتے ہیں اپنی ماں کے پاس۔ عزادارو، عجیب انداز تھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب نانا کی قبر پہ گئے ہیں نا بڑے اطمینان سے جاتے تھے، بڑے آرام سے چل کے جاتے تھے، بڑے سکون سے چل کے جاتے تھے۔ جب بھائی کی قبر پہ گئے ہیں تب بھی بڑے آرام سے جاتے ہیں، بڑے سکون سے چل کے گئے ہیں۔ عزادارو، جب ماں کی قبر نظر آئی نا حسین کا اختیار جواب دے گیا۔ اس طرح حسین دوڑا جس طرح کسی بچے کو اپنی ماں نظر آ جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، دوڑ کے گئے اپنی ماں کی قبر پہ، ماں کی قبر کو ہاتھوں میں لیا اور کہا السلام علیکہ یا اماں۔ السلام علیکہ یا اماں۔ عزادارو سنو گے، اس دکھیاری ماں نے آگے سے 3 جواب دیے ہیں اپنے لال کے۔ کہا وعلیک السلام یا غریب الام، او میرا پردیسی بیٹا میرا بھی سلام۔ دوسرا عزادارو جواب دیا وعلیک السلام یا عطشان الام، او میرا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام ہو۔ عزادارو، جب تیسرا جواب دیا نا عجیب جواب دیا، ماں دکھیاری تھی، کہتی ہے وعلیک السلام یا سہکان الام، او میرا بیٹا جس کی لاش کے اوپر گھوڑے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ عزادارو۔ ماں کی قبر کو الوداع کیا، پہنچے ہیں گھر، حکم دیا جناب عباس کو کہ محملوں کو تیار کیا جائے۔ عبداللہ ابن سنان کوفی راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کوفے سے کسی کام کے لیے مدینے آیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ مدینے کے عجیب و غریب حالات تھے۔ میں نے پوچھا اے مدینے والوں آج تمہارے مدینہ میں کیا ہے؟ انہیں کہا تمہیں نہیں پتا،
کہا نہیں میں تو کوفہ سے آ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ کہا کہ آج رونق مدینہ مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آج جو مدینہ کی رونق تھی، آج جو مدینہ کی جان تھی، وہ مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ عبداللہ بن سنان عزادارو کہتا ہے کہ میں ایک کونے پہ کھڑا ہو گیا، میں دیکھنے لگا کہ کیا کرتے ہیں فرزند زہرا، اور میں ادھر دیکھ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ محمل جو ہیں وہ گھر سے باہر آنے شروع ہوئے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک محمل باہر نکلا اور ایک محمل میں ایک خاتون کو سوار کیا گیا، اور اس خاتون کو سوار کرنے والا ایک جوان تھا۔ میں نے جو ساتھ بندہ کھڑا تھا اس سے پوچھا کہ یہ جو محمل میں سوار کیا گیا یہ کون خاتون ہے اور سوار کرنے والا کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ام فروہ ہے اور اس کو سوار کرنے والا اس کا لال قاسم ہے۔ اور میں نے دیکھا بعض میں ایک اور محمل آیا، اس میں ایک خاتون کو سوار کیا گیا اور اس کو بھی سوار کرنے والا ایک نوجوان تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی کس کو سوار کیا گیا؟ عزادارو وہ کہتا ہے کہ یہ ابھی آنے والی خاتون ام لیلہ ہے اور اس کو سوار کرنے والا اس کا بیٹا علی اکبر ہے۔ عزادارو وہ کہتا ہے میں کھڑا رہا، میں دیکھتا رہا، اس کے بعد جناب ام کلثوم آتی ہیں، ان کو سوار کیا گیا۔ عزادارو کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہ گیا، جب ایک دفعہ گھر کا پردہ ہٹا ایک دفعہ گھر کا پردہ ہٹا تو میں نے کیا دیکھا؟ حسین ابن علی جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، عباس علمدار بھاگ کے آگے آئے، ایک طرف علی اکبر آتے ہیں، ایک طرف جناب قاسم آتے ہیں، اور اس بی بی کو سوار کیا گیا۔ میں نے پوچھا اور بتا یہ بی بی کون آئی ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا، اور یہ علی کی بڑی بیٹی۔ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ میں کہوں گا اے نبی زادی، یہ تو مدینہ تھا، بھائی حسین بھی موجود تھا، بھائی عباس بھی موجود تھا۔ عزادارو وہ تصور کرو نا 11 محرم جب قافلے کو حکم دیا گیا کہ انہیں قیدی بنا کے لے جایا جائے، میری بی بی کے سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھوں میں رسن تھی۔ عزادارو جب سب قیدیوں کو سوار کیا گیا، آخر میں میری بی بی جب رہ گئی زینب علیہ، عزادارو ایک جناب فضہ رہ گئی، ایک جناب زینب کبریٰ رہ گئی۔ جناب زینب کبریٰ نے فضہ سے کہا فضہ چلو میں تمہیں سوار کرتی ہوں۔ فضہ کو جناب زینب کبریٰ نے عزادارو سوار کر دیا۔ اب کیا منظر تھا، نبی زادی کربلا کے میدان میں کھڑی ہے، نظرت یمیناً نظرت شمالاً، کبھی دریائے فرات کی طرف کہتی ہے بھیا عباس، کبھی کہتی ہے میرا بیٹا اکبر، کبھی کہتی ہے میرا بیٹا قاسم، آج تمہاری پھوپھی کو سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ جب سید سجاد نے سنا فوراً آئے اور اپنے گھٹنے زمین پر رکھے اور کہا پھوپھی اماں میرے اوپر
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ماتم حسین.